الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في معيذ: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنته. وقال عليه الصلاة والسلام: من حادث في أمرنا هذا ما ليس له أمرنا فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عزت اور شرف اس رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام کائنات کا مالک، رازق، مدبر، مصور ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. اذان اور حمد و صلات کے بعد 10 منٹ گزر چکے، وقت بالکل کم ہے، بتانے کی باتیں بہت زیادہ ہے. اگر کسی کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھ سے سوال کرنا ہے. زبان انداز ذرا تیز رہے گا کیونکہ الفاظ بولنے کی باتیں بہت زیادہ ہے. بار بار کہتا ہوں لیکن کوئی سوال نہیں کرتے، لیکن آپس میں باہر جا کر مل صاحب یہ بولے، مل صاحب وہ بولے. اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ڈائریکٹ مجھ سے کہنا ہے. جہاں تک میری آواز باہر بھی اگر کوئی سن رہے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں، اور مسجد کے اندر آنے والوں سے بھی. سامعین اکرام، قرآن کریم کی جو کہ میں نے آیتیں تلاوت کی ہے سورۃ آل عمران، سورۃ الاحزاب اور سورۃ آل عمران اور سورۃ محمد کی آیتیں تلاوت کیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. مسلمان کہنے والوں سے، مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کی طرف اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس نے بتایا ہے کس کس معاملے میں، کس چیز میں کیسے ڈرنا ہے، اس طرح ڈرو. اور یاد رکھنا مرتے دم تک مسلمان ہو کے رہنا ہے. رب العالمین اس آیت میں مرتے دم تک مسلمان ہو کے رہنا کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہ بات. گویا کہ ایک مسلمان بیچ میں کافر بھی بن سکتا ہے، ایک مسلمان بیچ میں جہنم میں جانے والا کام کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. بات دونوں کے لیے. سامنے مرد رہتے ہیں اس لیے بات مردوں کے لیے سمجھ کر نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی بات ہے. مسلمان سب شامل ہے. مرد دم تک مسلمان ہو کے رہنا، اس سے مطلب ہمیشہ کے لیے اسلام پر عمل کرنا ہے. اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں اشارہ کیا ہے. اسلام اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. مال اور جسمانی طاقت ہے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار حج، مکہ مکرمہ کا حج کر کے آنا ہے، بیت اللہ کا. یہ اسلام ہے. اور ایمان والوں سے مخاطب ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ اسلام دکھنے والا چیز ہے، ایمان نہیں دکھنے والا چیز ہے. اسلام دکھلانے والی چیز ہے، ایمان نہیں دکھانے والی چیز ہے، دل کے اندر رہنے والی چیز ہے. یہ دو اگر شامل ہے تب جا کر وہ مسلمان ہے. یہ دو اگر ہے تب جا کر وہ جنت میں جانے والا بنتا ہے. یہ دو چیزیں اس کے اندر آتی ہے، رہتا ہے، عمل کرتا ہے، تب جا کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ان دونوں میں کسی بھی ایک چیز کے، اس کے اندر باقی جتنے بھی اس میں شامل تمام چیزوں کو اگر وہ ایمان نہیں لاتا، اگر وہ عمل نہیں کرتا،
اور جان بوجھ کر کسی چیز کو زبان سے بھی انکار کر دیتا ہے، عمل سے بھی انکار کر دیتا ہے، بھلے اسے جنازہ پڑھائے، اسے کفن پہنائے، اسے قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے، لیکن کل قیامت کے دن کافروں میں سے اٹھے گا، کل قیامت کے دن مشرکین میں سے اٹھے گا، کل قیامت کے دن جہنم میں جانے والوں میں اس کا صف ہوگا، کیونکہ اس کا عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا، اس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں تھا، اس کا ایمان کے تقاضوں پر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور جو شریعت دے کر گئے ہیں، یہ شریعت قیامت تک قائم رہنے والی ہے، یہ دین قیامت تک قائم رہنے والی ہے، اس دین کے اندر رد و بدل کسی کا بھی حق نہیں ہے، اس دین کے اندر اضافہ کوئی عمل کرنا اچھا سمجھ کر کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ لیکن دشمنان اسلام کی سازش تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ ہر طرح کی کوششیں کر کے ناکام ہو چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کے بعد جب وحی آنا بند ہو چکا ہے، رسالت کا منصب ختم ہو چکا ہے، اور یہ ذمہ داری جو رسول کام کیا کرتے تھے، جو رسول کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری کو لوگوں پر رکھا گیا، مسلمانوں پر رکھا گیا، اور حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس ذمہ داری کو نبھانا۔ کیا ذمہ داری؟ اللہ کی بات کو، اس کی رسول کی بات کو تم لوگ دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ اس ذمہ داری کے اندر جب لوگوں نے خیانت کی ہے، لوگوں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا، پھر ان کے اندر اختلاف شروع ہوا، ان کے اندر پھوٹ شروع ہوا، ان کے اندر جماعتیں شروع ہوئے، ان کے اندر الگ الگ پارٹیاں شروع ہوئے۔ نتیجہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ایک گھر، ایک قبیلہ، ایک خاندان، لیکن الگ الگ عقیدہ، جبکہ ضرورت کے موقع پر سب ایک ہو جاتے ہیں، دنیاوی فائدے کی خاطر سب ایک ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے کی خاطر سب رشتے کو بلانے کر ایک ہوتے ہیں، یہ ہمارا چاچا، یہ ہمارا ماموں، یہ ہمارا خالو، یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارے بہن، یہ ہماری آپا۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، آخرت میں کام آنے والے چیز کے لیے تمہارا الگ ہمارا الگ، تم الگ ہم الگ، تمہارا مسجد الگ ہمارا مسجد الگ، تمہارے ملزم الگ ہمارے ملزم الگ۔ کلمہ کیا پڑھے ہیں؟ تمہارے ملزم نے کلمہ کیا سکھایا ہے؟ ہمارے ملزم نے کلمہ کیا سکھایا ہے؟ یہ کوئی بھی نہیں سوچتا۔ کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں، اذان میں ہم کیا اذان دیتے ہیں، اور اقامت میں کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، نماز میں کیا دعا پڑھتے ہیں، اس پر کوئی غور نہیں کرے۔ کیا ان کی الگ ہے اذان؟ ان کی الگ ہے اذان؟ یہ مسجد میں اذان کوئی دوسرے الفاظ سے دیا جاتا ہے؟ پھر کیا فرق کہاں ہے؟ دنیا کے معمولی ایک کلو ٹماٹے، آدھا کلو ٹماٹے کے لیے 4 مرتبہ دیکھتے ہیں، 1 میٹر کپڑے کے لیے 10 دکانیں ڈھونڈتے ہیں، ایک موبائل خریدنے کے لیے 2-3 آدمیوں کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے کچھ ایسا تحقیق نہیں چاہیے؟ جنت میں جانے کے لیے کچھ ایسا سوچ اور سمجھ، اچھا اور برا نکات، اور کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، اس پر ذرا بھی غور و فکر نہیں ہونا ہے؟ دکان والا بہترین بورڈ رکھا، بس چمکا کر چلے گئے اندر، لیکن اندر جانے کے بعد وہ چمکاہٹ میں، وہ لائٹوں کی جگمگاہٹ اور اس کی روشنی میں کپڑے بہترین چمک رہے، زیورات بہترین چمک رہے، خرید لیے، 10 روپے کا مال 20 روپے بولا، لے کر آگئے، لیکن بعد میں استعمال کرنے میں ایک مرتبہ دھلائی میں کپڑا ڈپلیکیٹ نکلا، ایک ہفتہ رکھنے میں زیور ڈپلیکیٹ نکلا، گالی گلوچ بد دعا دے کر چھوڑ دیتے، دنیا ختم ہو جاتی۔ لیکن مرنے کے بعد جس دین کو لے کر ہم دنیا میں دین پر عمل کر رہے ہیں، جو کام اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، خبر میں جانے کے بعد وہ کام آئے گی؟ خبر میں جانے کے بعد وہ کام کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں؟ جب سوچا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت پوچھا جائے گا کیا دین لے کر آؤ، کیا جواب دو گے اس وقت؟ نہیں، ہمارے فلاں مول صاحب تو ایسا ہی بولے، ہمارے گاؤں میں سب لوگ ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے رشتہ دار سب ایسے ہی کرتے تھے، قبیلہ کے پورے لوگ ایسے ہی رہتے تھے، بہت لوگ دیکھیں بڑے بڑے سٹیوں میں سب ایسا کرتے تھے۔ یہ جواب دو گے؟ یہ جواب دوں گے؟ یہ چلے گا اللہ کے پاس؟ ہرگز نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا چیز چھوڑ کر گئے؟ لن تضلوا ما تمسکتم به ابدا، تم جب تک ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز ہار نہیں سکتے، ہرگز رسوا نہیں ہو سکتے، کوئی تم پر حاکم نہیں بن سکتا، کوئی تمہیں دبا نہیں سکتا، کوئی تمہیں تباہ نہیں کر سکتا۔ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے،
वसुन्नतिही, मेरा तरीक़ा है, मेरा सुन्नत है, मेरी बातें हैं। कौन कह रहे हैं? जिनको आसमानों में बुलाकर इस्तक़बाल किया गया, जिनको आसमानों के फरिश्ते सलामती और दुआएं दिए गए, जो तमाम कायनात में सबसे बेहतरीन शख्सियत, जिनके बारे में उनसे पहले आने वाले लोग अफसोस करते थे, आए काश हम इनके ज़माने में पैदा होता तो कितना अच्छा होता। वो शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। वो चीज़ें कुरान और हदीस। अगर इन चीज़ों को अरे हमको तो पढ़ना नहीं आता, क्या करें? दुनिया के लिए कितने मरतबा कोशिश नहीं किए। मामूली एक पेपर का 2 अल्फाज वाला वीज़ा बाहर से आ रहा है तो उस वीज़ा को मालूम करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं घूमे। उस वीज़ा के अंदर क्या है, कफिल क्या लिखा है, वकाला क्या है, किसके नाम पर है, काम क्या है, तनख्वाह क्या है, ट्रैवल कौन सा है, ये दुनिया के मामूली के लिए इतना मालूमात किए। मामूली एक 2-3 लाइन वाला मैसेज कंपनी से कुछ आता, इसके अंदर कुछ ऑफर है क्या, इसके अंदर कुछ है क्या, ये मालूमात करने के लिए इतना कोशिश करते। आखिरत में कामयाब होना है, जहन्नम से बचने के लिए क्या मेहनत की है। 5 मिनट नहीं बैठ पाते अगर मस्जिद में आते हैं तो भी सुनने के लिए। कम से कम इतना तो नहीं कह सकते कल क़यामत के अल्लाह पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन फ़क़ुल अशहदु आमन्ना, मैंने गवाही दिया कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, सुना। व अनसितु लहु लअल्लकुम तुरहमून, कम से कम सुनो, अल्लाह तुम पर रहम करता। कम से कम सुनो, अल्लाह तुम पर रहम करता। वो भी नहीं, गौर व फिक्र नहीं, पढ़ना नहीं, समझना नहीं, बस ज़िंदगी तो गुजर जाएगी लेकिन आखिरत में नुकसान होगा। सामने कराम, ये तो मुक़द्दमा था। आइए वो बिदअतें जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन उसको जोड़ रहे हैं अल्लाह के रसूल के साथ, उसको जोड़ रहे हैं कुरान के साथ, ये बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है दीन के नाम पर। और उसको क्या करते हैं, अक्सरियत उन लोगों का है, हम क्या करते हैं? कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सबसे भी पूछेगा, तुम्हारे बस में जितने लोग थे, तुम्हारे कंट्रोल में जितने लोग थे, तुम्हारी जिन जिन से दोस्ती थी, तुम्हारी जिन जिन से मुलाकातें थी, तुम उन तक तो कितना बोले, ये सवाल करेगा अल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो महीना हम जिससे हम गुजर रहे हैं, इस महीने के मुतालिक बड़ी ही फजीलतें बयान की है। इस महीने के मुतालिक बेशुमार बरक़ात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है, लेकिन इस महीने में फ़ज़ाइल और बरक़ात की बुनियाद पर इबादतों को मखसूस नहीं किया है, इबादतों को मखसूस नहीं किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु,